کراچی میں پولیس کے خلاف ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی کے ابراہیم حیدری علاقے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ کے دوران پولیس کے خلاف یہ 20ویں بڑی دہشت گرد کارروائی ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے کمیٹیز کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن طالبان کی بنائی گئی کمیٹی کے 5 میں سے 3 اراکین رہ گئے ہیں، 2 دستبردار ہو گئے ہیں۔ پورے مذاکرات کے حوالے سے فی الحال ایک کھچڑی سی پکتی لگ رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے MQM سراپا احتجاج ہے۔ کراچی اور لندن میں احتجاج کیا ہے، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ شاید اس احتجاج سے نہ برطانوی میڈیا پہ کوئی اثر پڑے گا، نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات پر۔ آج ایوان بالا یعنی سینٹ نے ایک متفق قرارداد پاس کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ججز بھی اپنی دوسری شہریت کے بارے میں ڈیکلیریشن دیں، اور یہ پوچھا ہے کہ اگر اراکین پارلیمنٹ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو کیا یہ انصاف ہے کہ ججز 2 شہریت رکھیں؟ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی کے مضافات میں ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر پولیس اس کا نشانہ بنی ہے، اور 1 جنوری سے لے کے اب تک یہ پولیس کے خلاف 20ویں چھاپہ مار کارروائی ہے، جس میں دہشت گرد چھپ کے پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں۔ آج کی بھی ایسی ہی کارروائی کراچی کے مضافات میں ابراہیم حیدری کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں پر ہونے والے حملے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ اس 1 جنوری سے لے کے اب تک آج جو 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں، ان کو کل ملا کے 28 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 ستمبر سے جب کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے، پولیس اور رینجرز کے ساتھ یہ 75ویں پولیس اہلکار ہیں جنہیں شہید کیا گیا ہے، یعنی 4 ستمبر سے لے کے اب تک جو کارروائیاں ہوئی ہیں پولیس کے خلاف، اس میں 75 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں 11 رینجرز اہلکاروں کی بھی جانیں گئی ہیں ان حملوں میں جن کا نشانہ کراچی میں رینجرز کے اہلکار تھے۔ یہ اعداد و شمار اپنے منہ خود بولتی ہوئی تصویر ہیں، اور کراچی کے ان حالات میں اور کراچی کی آپریشن کے بعد جو صورتحال ہے اس کی وجہ طور پہ یہ ایک اچھی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ انتہائی کنسرن والی سچویشن ہے تو بے جانا ہوگا۔ آج بھی کراچی کے پولیس اہلکار نشانہ بنے ہیں۔ ایک بار پھر یہ لگتا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں تھی اور حملہ ہو رہے ہیں، کراچی پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، اور عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسے دن آئے ہوں جب پولیس کے لیے اتنا کڑا وقت ہو۔ کراچی پولیس اس حوالے سے ایک سخت امتحان سے گزر رہی ہے، جیسے کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 28واں پولیس اہلکار صرف اس 1 مہینے کے دوران 20 دہشت گرد حملوں میں اپنی جان دے چکا ہے، اور آج کا یہ تازہ ترین واقعہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے، مجموعی طور پہ ضرور شہری سمجھتے ہیں کہ جرائم کی صورتحال میں بہتری ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف جو بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، یقینی طور پہ پولیس اور رینجرز کے اعداد و شمار اس کی کچھ اور تصویر دکھا، لیکن وہ اعداد و شمار جو کہ دہشت گردوں کی کارروائیوں کے حوالے سے ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اس امپریشن کو جو کہ پولیس کی جانب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان دہشت گردوں کے حوالے سے یا انتہا پسندوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ آج کی تازہ ترین واقعے کی خبر حاصل کرتے ہیں اور اس کی معلومات ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ سید عارفین۔ عارفین، یہ بتائیے گا کہ کیا اس واقعے کی ابھی کیا تفصیل ہے؟ یہ ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہے، اور یہ اس چند ہفتوں کے دوران یہ دوسری بڑی کارروائی ہے۔ اس سے پہلے ایک کارروائی کے اندر 7 پولیس اہلکاروں کو 2 واقعات میں شہید کر دیا گیا تھا، اور جو 2-2 3-3 کر کے پولیس اہلکار مارے جا رہے ہیں وہ تو الگ ہے۔ کامران صاحب، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے ابراہیم حیدری تھانے کی حدود میں آیا ہے۔ میری SSP ملیر راونواز صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس اہلکار اس موبائل میں سوار ہو کے ابراہیم تھانے کی حدود میں جب نکلے ہیں، اس مقام پہ ان کا روز آنا ہوتا تھا، اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے اور آئل لے رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے 2 موٹر سائیکل سوار وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے کچھ فاصلے پہ اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی ہے اور آ کے ان پولیس اہلکاروں پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 1 سب انسپیکٹر، 1 ہیڈ کانسٹیبلز اور 2 کانسٹیبل جو ہے وہ موقع پر شہید ہو گئے ہیں۔
ان کا یہی کہنا تھا کہ واقعے سے 19 9mm پستول کے خالی خول جو گولیاں ہوتی ہیں اس کے خالی خول برآمد کیے گئے ہیں۔ اطلاعات آپ نے جیسے کہ اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ ان پولیس اہلکاروں نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی کی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ایس ایس پی راؤن بار کا کہنا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ان پولیس اہلکاروں نے یہ جیکٹ کیوں نہیں پہنی ہوئی تھی۔ یہ اس علاقے کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ مختلف دکانیں ہیں، کچی گلیاں ہیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو بڑے واقع ہو چکے ہیں جس میں لانڈھی میں ایک واقعہ ہوا تھا، یعنی کہ 2 تواتر سے ایک ساتھ واقعات ہوئے تھے جس میں 7 پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ رینجرز اہلکاروں پر خود کو حملہ ہوا ہے اب سے تھوڑی دن قبل۔ یہ جو پولیس اور رینجرز پہ جو حملے ہو رہے ہیں مسلسل، اس حوالے سے جو گروہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا اب تک معلومات سامنے آئی ہے اور اس کے خلاف کیوں کوئی بڑی ٹھوس مؤثر کارروائی نہیں ہو سکی ہے؟ جو پولیس اہلکار اور رینجرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے 2 کہتے ہیں کہ تحقیقات میں جو بات سامنے آئی ہے، یہ 2 طریقوں سے مارا جا رہا ہے۔ ایک وہ جو کالعدم جماعتیں پولیس اہلکار اور رینجرز کو نشانہ بنا رہی ہے، دوسری جانب جو جرائم پیش افراد جن کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے کراچی میں، وہ لوگ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو خطرناک علاقے جہاں پہ کالعدم تنظیموں کا کنٹرول ہے، پچھلے سال بھی 166 پولیس اہلکاروں کو مارا گیا تھا، جس میں سب سے زیادہ خطرناک ڈسٹرکٹ گسٹ تھا جس میں 81 پولیس اہلکاروں کو مارا گیا تھا۔ تو 2 طریقے کی کلنگ ہے، ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک وہ جو جرائم پیشہ عناصر کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو کالعدم جماعتوں کر رہے ہیں۔ جو رینجرز کے اوپر ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تھا سچل رینجرز کے، اس کے حوالے سے ہم نے اپنی اس وقت کی رپورٹ میں بھی بتایا تھا کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے جو منگو پیر اور ملکہ علاقہ جہاں کے اوپر کالعدم جماعتوں کا ہولڈ ہے، ان کے خلاف آپریشن کیا تھا۔ 1000 سے زائد رینجرز کے اہلکاروں نے آپریشن کیا تھا اور اس حوالے سے جب میں نے رینجرز اہلکاروں سے بات کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے رینجرز کے اوپر، یہ اسی کا رد عمل ہے۔ بہت بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ تھے۔ پولیس اہلکاروں پہ مسلسل حملے اور سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار ہیں جو پچھلے 1 سال کے دوران کراچی میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور یہ واقعات مسلسل جاری ہیں۔ انتہائی اہم بات یہ ہے اور تشویش کی بات یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں کو، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو ایک جانب سیاسی جماعتوں سے منسلک دہشت گرد نشانہ بنا رہے ہیں، دوسری جانب فرقہ وارانہ گروپ سے منسلک گروہ نشانہ بنا رہے ہیں، تیسری جانب انتہا پسند عسکریت پسند گروہوں سے منسلک حملہ آور ہیں جو کہ چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہیں اور جہاں پولیس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے 20 حملے ہو چکے ہیں صرف اس ماہ کے دوران کراچی میں پولیس اہلکاروں کے پر، اور پچھلے 4 ماہ کے دوران جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے 75 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ رینجرز پولیس 11 رینجرز اہلکاروں کی شہید ہو چکے ہیں۔ ان تمام واقعات میں لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس کھچڑی کا جو پک رہی ہے فی الحال اسلام آباد میں، یعنی کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے تصویر بہت زیادہ مبہم ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اس وقت 3 کمیٹیز سامنے ہیں۔ ایک کمیٹی حکومت کی ہے جس میں جناب عرفان صدیقی، جناب رستم شاہ محمد، جناب رحیم اللہ یوسفزئی اور میجر ریٹائرڈ محمد عامر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان نے جس کمیٹی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا اور جس کے نام سامنے آئے تھے اس میں جناب عمران خان، مولانا سمیع الحق، مفتی کفایت اللہ، پروفیسر محمد ابراہیم اور مولانا محمد عبدالعزیز کے نام شامل تھے۔ اس کے علاوہ طالبان نے ایک اور کمیٹی کا بھی اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ کمیٹی ہے جو اس مذاکرات کے پورے عمل کو دیکھے گی اور اس پر نگاہ رکھے گی۔ اس میں طالبان نے شیخ خالد حقانی، خالد شکیل، عمر خالد خراسانی، خالد بشیر، اعظم طارق، شاہد اللہ شاہد اور عصمت اللہ معاویہ کو شامل کیا تھا۔ اس وقت کی صورتحال تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ جاننا چاہے گی کہ طالبان نے وہ کمیٹی جو اس وقت سامنے آئی ہے اور جو کہ براہ راست حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی اس کو کیا اختیار دیا ہے اور اس کو مینڈیٹ کیا دیا ہے۔ کل اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں کہا تھا کہ حکومت منتظر ہے کہ طالبان بتائیں کہ اس کمیٹی کو کیا مکمل اختیار ہے اور تمام مینڈیٹ اس کو دے دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ طالبان کی قائم کردہ کمیٹی میں بھی اس وقت ایک شگاف سا نظر آتا ہے کیونکہ اس کمیٹی کے 2 اہم اراکین نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان شامل ہیں جن کی جماعت نے آج فیصلہ کیا کہ عمران خان اس تحریک میں اس مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف کے جو رکن ہیں وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں پہلے ہی شامل ہیں جناب رستم شاہ محمد۔ اس طرح سے عمران خان اس مذاکراتی کمیٹی سے علیحدہ ہونے والے دوسرے رکن ہو گئے۔
थोड़ी देर बाद जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वज़ीर आज़म ने इस मामले में कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं की है, इसलिए वो इस मुज़ाकराती कमेटी में से दस्तबरदार हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को इस मुज़ाकराती कमेटी से विड्रॉ कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस पूरे मुज़ाकराती अमल पर अपनी और अपनी जमात की जानिब से कोई बड़े इत्मीनान का इजहार नहीं किया। मौजूदा मुज़ाकराती माहौल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के साथ कोई मुशावरत भी नहीं की। तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता क़याम अमन के लिए हुकूमत की जो कावशें हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगी। इस हवाले से दुआ जनाब मौलाना फजलुर रहमान जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले उनका बड़ा मौसर किरदार होता था, लेकिन फिलहाल वो मौसर किरदार उन्हें नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो मुज़ाकरात से बराह रास्त दिलचस्पी नहीं रख रहे और अपनी जमात के रुकन पार्लियामेंट जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को भी उस कमेटी से उन्होंने निकाल लिया है। इस हवाले से अहमियत की बात यह है कि तालिबान की मुकर्रर करदा कमेटी, जिसमें अब 3 अरकान रह गए हैं, हुकूमती कमेटी के दरमियान कल बराह रास्त बातचीत का पहला मरहला होगा और इस सिलसिले में जनाब मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर मीर इब्राहिम जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और जनाब मौलाना अब्दुल अजीज जो खतीब है लाल मस्जिद के, वो इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन हुकूमत को फिलहाल इंतज़ार है उस मैंडेट का और इख्तियारात का जो तालिबान ने अपनी कमेटी को दिए हैं। इस हवाले से ये भी बहुत अहमियत की बात है कि अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होंगे मुतालबात सामने आ जाएंगे और मुतालबात जो तालिबान की जानिब से आने हैं इसके बारे में किसी को कोई इब्हाम नहीं है। तालिबान इन मुतालबात को कई बार दोहरा भी चुके हैं। तालिबान की जानिब से पहला मुतालबा जाहिर है ये होगा कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी कर दी जाए। इस मुतालबे से किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, ये शायद आसान मुतालबा है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या हुकूमत के मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक तालिबान से हो रहे हैं या दूसरे अस्करियत पसंद ग्रोह भी इसमें शामिल हैं। और देखना यह है कि अगर हुकूमत की जानिब से जंगबंदी हो जाती है और तहरीक तालिबान की जानिब से जंगबंदी हो जाती है या उसके बाद भी दहशतगर्द हमले होते हैं और तालिबान उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, तो उन दहशतगर्द हमलों के जवाब में क्या हुकूमती और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार होगा कि वो उसका जवाब दें। ये एक मुश्किल मरहला होगा इस पूरे मामले में। जंगबंदी का आगाज हो, तहरीक तालिबान कहे कि उसने जंगबंदी कर दी है, हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस से कहे कि वो कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन इसके बाद भी दहशतगर्द हमले हों जैसे आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, और उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई हो, तो उसे किस ज़मरे में शामिल किया जाएगा, ये यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला होगा। दूसरा मुतालबा जो आमतौर पर सामने आता रहा है तालिबान का, वो उसके कैदियों के हवाले से है। उनके खिलाफ मुकदमा खत्म किए जाए, उनको रिहा किया जाए। देखना यह है कि हुकूमत के पास इसका क्या जवाब होता है। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए, उनके मुकदमा खत्म कर दिए जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर मुकदमा खत्म किए बगैर उनको रिहा करना मुश्किल होगा। और खाली रिहा कर दिए गए मुकदमात कायम रहते हैं तो क्या तालिबान उसको एग्री करते हैं ये नहीं, ये भी एक बड़ी गुत्थी होगी जिसे सुलझाना काम होगा इस मुज़ाकराती कमेटी का। इसके अलावा तालिबान मुल्क में मुकम्मल शरीयत के निफाज का भी मुतालबा करते हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान के आइन और कानून की मौजूदा शक्ल में पार्लियामेंट में इस हवाले से क्या चीज़ सामने आती है और हुकूमत क्या बात को तस्लीम करेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में शरीयत के निफाज की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के आइन के हवाले से या पाकिस्तान के आइन से हट के इस सिलसिले में कोई राह तजवीज़ करनी होगी। ये भी एक मुश्किल सवाल होगा। ये 3 बड़ी अहम गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाना होगा। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इस पूरे अमल पर उनका पूरा कमिटमेंट भी है और आज उनकी ये उम्मीद भी थी कि इसकी इब्तिदा अच्छी हुई है। ये मामला इन प्रोसेस है और आगे बढ़ा है। अभी तक तसल्ली बख्श अंदाज में आगे बढ़ा है। नाम आ चुके हैं और नाम जो है हम उन सब नामों की कदर करते हैं। हम समझते हैं कि बड़े अच्छे नाम हैं और मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश और दुआ है कि ये प्रोसेस अब आगे कामयाबी के साथ बढ़े और पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल से बचाएं। जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनको आमने सामने बैठ के टेबल पे बैठ के उनको हल किया जाए। तो अब ये दोनों कमेटियां आपस में बैठ के मेरे ख्याल इस अमल को आगे बढ़ाएंगी। वज़ीर दाखिला मेरे साथ मिल के इसकी निगरानी करेंगे और मैंने ज़ाती तौर पर निगरानी की बात की है और मैं ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ।
اس حوالے سے ایک اور اہم پہلو ہے، وہ یہ یقینی طور پہ پاکستانی فوج کا پہلو ہے، جو کہ عسکریت پسندوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، جس کے 15,000 سے زائد اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز کا، فوج کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا رول ہوگا، فی الحال وہ براہ راست سامنے نہیں آیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو اس حوالے سے بھی مکمل مینڈیٹ اور اختیار حاصل ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ آج اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور جب سے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے یہ بات چیت شروع ہوئی ہے، یہ مرحلہ شروع ہوا ہے، آرمی چیف کی وزیر اعظم جناب نواز شریف سے یہ تیسری اہم ملاقات تھی۔ اس سے پہلے پاک فوج کے اہم کمانڈرز بھی وزیر اعظم کے ساتھ اس حوالے سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے اہم اراکین اور فوج کے رہنماؤں کے درمیان، قائدین کے درمیان اس سلسلے میں طویل صلاح مشورہ ہو چکا ہے۔ اس پورے معاملے کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر، سینئر صحافی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور جناب عرفان صدیقی۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، تاثر یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر یہ سب کی معلومات میں ہے کہ جو عسکریت پسند گروپ ہیں، جو تشدد پر آمادہ ہیں، وہ صرف تحریک طالبان نہیں ہے، اور وہ شاید طالبان کے بھی کئی درجن نہیں تو دسیوں گروپ ضرور ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ صرف تحریک طالبان سے بات کر کے کیا اس مسئلے کا حل ہوگا، یا یہ کہ اس سے مذاکرات بھی ہو جائے، لیکن یہ پوری پکچر تو کلیئر نہیں ہے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی شکریہ کامران صاحب، یہ سوال یقیناً حکومت کے پیش نظر بھی رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن جو کلیم وہاں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، اس کے ذیل میں، اس کی چھتری تلے، اس کے سائے تلے بہت سے گروپس آتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی یا مرکزی شورا انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں ان سارے گروپس کو نمائندگی حاصل ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کی جاتی ہے، یا شورا سے بات کی جاتی ہے، یا شورا کی جو نامینیٹڈ کچھ لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جاتی ہے، تو غالباً جو نتیجہ نکلے گا وہ مؤثر ہوگا، اور باقی گروپس بھی اس نتیجے کو یا اس فیصلے کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو اس تصور کے تحت یا اس قیاس آرائی کے تحت یہ بات سمجھ میں آگئے۔ عرفان صدیقی صاحب بتائیے گا کہ وہ جو 5 رکنی پہلی کمیٹی طالبان نے نومینیٹ کی، جس میں جناب عمران خان، جناب مولانا سمیع الحق، مفتی کفایت اللہ، پروفیسر محمد ابراہیم، مولانا عبدالعزیز شامل ہیں۔ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، عمران خان صاحب نے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ایک انداز سے دستبردار ہو چکے ہیں، اب یہ 6 رکنی کمیٹی رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ کمیٹی خود اس وقت مجروح ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ یہ مذاکرات شروع کرتی۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کا یہ اعلامیہ کل آیا تھا کہ ابھی تک حکومت کو یہ نہیں پتا چلا ہے کہ یہ کمیٹی ضرور بنی ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کا مینڈیٹ کتنا ہے۔ آپ بات چیت کر لیں تو کل ان کا اختیار ہی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے، دونوں حوالوں سے یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات شروع ہونے کی ابتدا جو ہے اس میں یہ کس حد تک رکاوٹ ہے، یہ دونوں عوامل؟ جی ہاں، یہ عوام بڑے امپورٹنٹ ہیں کامران خان صاحب۔ جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کل یہ بات کہی تھی، یہ تحفظات کمیٹی کے ذہنوں میں بھی ہیں، کمیٹی کے تمام ارکان کے ذہن میں یہ تحفظات موجود ہیں۔ ہم ایک اچھی سپرٹ کے ساتھ کسی طرح کے تحفظات میں جائے بغیر کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں بہرحال واضح ہونی چاہیے، ان کے بغیر تو آگے عمل بڑھ نہیں سکتا ہے۔ جب ان کو ہمارے بارے میں یہ تصور نہ ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیارات کیا ہیں، ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، جو ہم بڑے واضح ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے پہلے دن میٹنگ کر کے ہمیں پوری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور ہمارے ذہنوں میں جو تحفظات تھے وہ ہم نے وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ وہاں یہ صورتحال نہیں ہے غالباً، تو چودھری صاحب کی جو اپریہنشنز ہیں وہ ان میں بڑا وزن ہے۔ لیکن جو بات آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کمیٹی اپنی تشکیل کے بعد مجروح ہو چکی ہے، یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے پیدا ہو گیا ہے، تشویش کا ایک پہلو پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کمیٹی جو طالبان نے 5 رکنی بنائی تھی اور جس کو ہم نے ویلکم کہا تھا، اس میں ایک بڑی قداور جمہوری شخصیت عمران خان موجود تھے، جو اس کمیٹی کو بڑی حد تک آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، اپنی پہچان کے حوالے سے ایک بڑا قد کاٹ دے رہی تھی اس کمیٹی کو۔
ان کا اس کمیٹی سے وڈرا کر جانا یا یہ کہنا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا، تو یہ کمیٹی بڑی حد تک آپ کے اس لفظ کے مطابق مجروح ہوئی۔ مزید مجروح اس طرح ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے نامینیٹڈ بندے کو مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی اس سے واپس لے لیا۔ وہ 5 رکنی کمیٹی جس کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے ان تحفظات کے باوجود جن کا چودھری صاحب نے اظہار کیا ہے آمادہ و تیار تھے اور ویلکم کہہ رہے تھے، وہ 5 رکنی کمیٹی بھی موجود نہیں رہی۔ اب 3 ارکان ہیں، 3 علماء کرام ہیں جو 2 جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی کیا واقعی اب بھی نمائندگی کرتی ہے، طالبان اب بھی اسی کو انڈورس کر رہے ہیں یا اس میں کوئی تشکیلیں نو کریں گے، اس میں مزید اضافہ کریں گے؟ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کا مرحلہ کیا؟ یہ خبر آئی ہے کہ کل پہلا مذاکراتی عمل ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے کل یہ عمل اس شکستہ کمیٹی کے ساتھ؟ یہ مجروح اور شکستہ کمیٹی جسے آپ کہہ رہے ہیں جی، کہ ہم نے بالکل ان سے کہا ہے کہ رابطہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کل 12 بجے ہم نے اپنی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے۔ وہ کمیٹی تمام ان پہلوؤں کو دیکھے گی کہ یہ کمیٹی جو اب بقول آپ کے شکستہ ہو چکی ہے اور بقول آپ کے مجروح ہو چکی ہے، اور جس کے 2 ارکان جو بڑے مستند ارکان تھے وہ اس سے نکل چکے ہیں، باقی بھی محترم ہیں، مستند ہیں، ان کی اس حیثیت پہ ہم لیکن اس کی اس موجودہ حیثیت کے اندر، موجودہ اس کا جو وجود ہے اس کے اندر کیا اتنی قوت پائی جاتی ہے، اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ معاملات طالبان کی طرف سے ان کے بیہاف پہ طے کر سکے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جن میں وہ تحفظات بھی شامل ہوں گے جو چودھری صاحب نے کل پیش کیے تھے۔ ہماری ابتدائی میٹنگ کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ تو بہرحال طے ہے کہ کل اگر ہم ملتے ہیں ان سے، جیسا کہ میں نے کہا ہے ہم ملتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی تعارفی ابتدائی غیر رسمی بات چیت ہوگی جس میں ان اشکالات کا، ان سوالات کا جواب دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد باضابطہ مذاکراتی عمل کا آغاز کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، لیکن چند چیزوں کی وضاحت کے بعد ہی یہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی ہمارے ساتھ تھے۔ وقفے کے بعد جائزہ لیں گے کہ اگر واقعی حقیقی اور ٹھوس مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا سوالات سامنے آئیں گے اور کیا حکومت نے اپنے جوابات تیار کیے ہیں اور کیا طالبان کے پاس ان کے جوابات ہیں۔ یہ گفتگو ہوگی کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا کہ طالبان سے مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں، لیکن پہلی ایک ناخوشگوار پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وہ 5 رکنی کمیٹی جو طالبان نے قائم کی تھی اس کے 2 اہم اراکین نے اس کمیٹی سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، اور ان کی جماعت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ اس پروسیس میں براہ راست اس انداز میں شرکت نہیں کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کی پوزیشن سامنے آ چکی ہے، گو کہ تحریک انصاف کا ایک رکن حکومتی مذاکراتی 4 رکنی کمیٹی کا ممبر ہے۔ لیکن معاملات تو اصل ہے مذاکرات، اور مذاکرات میں جو چیزیں سامنے آئیں گی اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس انداز سے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور کس طرح سے مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے۔ طالبان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس کے اب صرف 3 اراکین رہ گئے ہیں، اس پر نظر رکھنے کے لیے یا اس کے ساتھ طالبان نے 7 رکنی کمیٹی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے پیش رفت آگے کے اندازے لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 ریلیٹڈ ماہرین کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مصنف اور سینئر صحافی جناب ظاہر حسین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے ایکسپرٹس اور انٹیلیجنس امور کے ایکسپرٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ۔ بہت بہت شکریہ ظاہر حسین صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فی الحال تو یہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے، لیکن طالبان کمیٹی کے 2 اراکین 5 میں سے اس سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اصل مرحلہ جب کسی بھی نوعیت کے مذاکرات شروع ہوں گے، آپ سب سے بڑی مشکلات کہاں دیکھ رہے ہیں اور کیا نیت سے اور اخلاص سے ان مشکلات کا حل نکل آئے گا؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بنیادی جو ہے خامی نظر آتی مجھے اس بات چیت میں وہ یہ ہے کہ جو ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا موقف سامنے نہیں آیا ہے اب تک۔ انہوں نے ایک 5 رکنی کمیٹی کا تو اعلان کیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے اپنا جو کور کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ استعمال کیا تھا، اور اب تک انہوں نے جو ہے وہ یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان کی طرف سے کون لوگ جو ہے ان مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ دوسرا یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت ٹی ٹی پی ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، ایک آؤٹ لاڈ آرگنائزیشن ہے،
تو پھر ریاست جو ہے اس کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کر سکتی ہے، اور یا تو آپ اس کی تبدیلی کریں کہ ان سے جو ہے وہ پابندی ہٹائیں، ورنہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف ریاست جو ہے وہ جو ہے ایک غیر قانونی تنظیم کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے زاہد صاحب، لیکن اس پہ ایک اور اہم پہلو ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ ہمیں بتایا وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب نے کہ تحریک طالبان سے جب وہ مذاکرات کریں گے، جو طالبان کے بہت سارے گروپ ہیں جو عسکریت پسند ہیں، جو تشدد کرتے ہیں یا تشدد کے واقعات کی ذمہ داری لیتے ہیں، کیا اس مذاکرات کے ذریعے وہ تمام تنظیموں سے اگر مثال کے طور پہ جنگ بندی ہوتی تو ہو جائے گی، یا اس کے باوجود بھی اگر حملے ہوتے رہتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا، اور اس کے جواب میں اگر حکومتی کارروائی ہوتی ہے تو کیا وہ سیز فائر کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی؟ یہ ایک کیا تحریک طالبان سے مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ ہم تشدد کے تمام معاملات کے حوالے سے ایک ہمہ جہتی مذاکرات کر رہے ہیں؟ دراصل میرے خیال میں حکومت نے جو بنیادی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے اہم مذاکرات کو انہوں نے سورس آؤٹ کیا ہے، یعنی باہر سے لوگ لیے ہیں، اور چاہے ان کے ممبران میں اور یہ جو طالبان نے ممبر کو نامزد کیے ہیں، یہ with few honorable exceptions, 1 or 2 exceptions، باقی سارے جو طالبان کے حامی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے birds of the same feather، طالبان ورسز طالبان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ جو 3 ابھی نامزد ان کے رہ گئے ہیں، کیا ان کا کنٹرول طالبان کے اوپر ہے، اور کیا یہ طالبان کو کوئی بات بتا سکتے ہیں، ان سے منوا سکتے ہیں؟ تو ان کا اختیار جس کو واک کہتے ہیں یہاں پر، وہ بڑا مشکل ہے۔ اور پھر ہم ایک طرف بات کرتے ہیں آئین کی، پاکستان کے قانون کی، اور دوسری طرف ایک ایسے تنظیم ہے جو کہ ٹیررزم، دہشت گردی، جس کے اندر سب چیزیں شامل ہیں، اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ لیکن وکیل صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ مذاکرات آپ دشمنوں سے ہی کرتے ہیں، جن کے ساتھ شدید مسائل ہو انہی سے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، اور اگر تمام چیزیں جن کے ساتھ صحیح ہوں تو ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کرتے۔ جی بالکل، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جو ابھی ہیں یہ بات چیت کر لیں گے۔ جو ایکچوئل ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان کا ٹاکسک نیریٹو ہے یا ان کا جو ایجنڈا ہے، کیا وہ قابل قبول ہے، اور کیا جو حکومت کا ہے کہ وہاں پر ریٹ قائم کرنا ہے، ڈسمینٹل کرنا ہے، ان دونوں مواقف میں کتنا تضاد ہے۔ اور اس لیے جب آپ دور اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی مصالحت ہو سکتی ہے، اور یہ مصالحت جو ہے وہ مشکل نظر آتی ہے۔ یعنی ابھی بات چیت ان دونوں کے درمیان، یعنی انہوں نے جو یہ نامزد کیے، آپ سمجھے کہ ایک طرف سے رستم شاہ ممن صاحب ہے، دوسری طرف سے عمران خان صاحب کا نام دیا تھا، تو یہ آپس میں دیکھ کے کیا مذاکرات کریں گے؟ لیکن وہ تو خیر اب عمران خان صاحب اس سے دستبردار بھی ہو گئے۔ زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ طالبان اس سے پہلے اتنے ایگریسیولی، اتنے زیادہ نہیں کہتے تھے مذاکرات کی بات، اکثر وہ رد بھی کرتے رہے، مسلسل رد بھی ہوتی رہی ہے بات چیت، لیکن اس دفعہ بار بار وہ مذاکرات کے لیے کہتے ہیں کہ سنجیدہ ہیں، حقیقی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس کے پیچھے آپ کے خیال میں اس کے ذریعے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ واقعی وہ امن کے خواہاں ہیں اور ایک حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ امن کے خواہاں ہیں۔ یہ جو ہے انہوں نے جو بات چیت پہ جو آمادگی ظاہر کی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں خاصے جو لوگ ان کے مارے گئے تھے، ان کی تنظیمیں کافی تتر بتر ہوئی تھیں، تو ان کو بھی وقت چاہیے اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے۔ دوسری بات، شاید ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت حکومت کمزور ہے اور وہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے جا رہی ہے، تو ایک وجہ تو یہ بھی نظر آتی ہے مجھے کہ وہ اپنا جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے جو ان کے مطالبات ہیں اس کو کسی طور پہ جو ہے وہ منوا سکیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے پاکستان میں دیکھ چکے ہیں کہ جو ہے یہ دہشت گرد تنظیمیں یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہہ لیں یا طالبان کہہ لیں، انہوں نے مذاکرات کیے ہیں حکومت کے ذریعے، انہوں نے جو ہے اس سے جو ہے مواقع فائدے بھی اٹھائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو جب مصالحت ہو گئی یا کوئی پیس ایگریمنٹ ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو توڑا ہے۔ سوات کا معاملہ ہو، چاہے اس سے پہلے جو ہے ساؤتھ وزیرستان میں نیک محمد کا معاملہ ہو، یا پھر بیت اللہ محسود کا معاملہ ہو، اگر آپ تاریخ پہ چلے جائیں
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام معاہدے جو ہے وہ ہوئے، اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے نیک نیتی سے معاہدے کیے، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سوات کی مثال سب سے زیادہ ہے۔ جب 2008 میں نئی حکومت آئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے طالبان کے ساتھ جو ہے بات چیت کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کئی لیڈران جو کہ گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کیا ہے، وہ سب واپس جا کے انہوں نے قتل عام کیا سوات میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب جو طالبان جس وجہ سے بات چیت کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں گرفتار کیے گئے ان کو رہائی ملے، اور کچھ ان کو ایسے پھر مواقع ملے تاکہ اپنے آپ کو ری آرگنائز۔ اچھا برگیڈیئر صاحب، آپ یہ بتائیے اس وقت جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کون طاقت کی پوزیشن سے مذاکرات کر رہا ہے اور کون کمزوری کی پوزیشن سے کر رہا ہے۔ ان مذاکرات سے ذرا قبل بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، سیاسی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت طاقت کی پوزیشن مذاکرات پہ تحریک طالبان کی ہے یا حکومت طاقت کی پوزیشن سے کر رہی ہے؟ اس میں آپ کو کمزور کون نظر آتا ہے اور کمزوری کی پوزیشن کس کی ہے؟ دراصل حکومت کی سٹرنگتھ تو بہت زیادہ ہے، یعنی جو کیپیسٹی ہے پاکستان آرمی کی اور دوسرے وہ بہت زیادہ ہے، انہیں ڈیمانسٹریٹ بھی کیا ہے، لیکن حکومت کا جو موقف ہے، جو پولیٹیکل ول ہے وہ کمزور ہے، یعنی جو سیاسی فیصلہ سازی کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور اس لیے طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ دراصل وہ کمزوری ان کے اندر آئی ہے، پریکٹیکلی کمزوری آئی ہے، اور اس کو تھوڑا سا حکومت کو دھکیلنے کے لیے انہوں نے اتنے تابڑتوڑ حملے کیے کہ حکومت کو تقریباً گھٹنے ٹیکنے کے اوپر، یعنی جو حکومت کی طرف سے پیشکش ہوتی رہی اس کو وہ کیا آپ خوشامد کہہ سکتے ہیں کہ طریقے کے اوپر، اور وہ کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئی کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں وہ لوگ ڈالے گئے جن کو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ طالبان کے موقف کی حمایتی رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی ایک گیم کھیلی کہ خود اپنے شورا میں سے لوگ سلیکٹ کرنے کی بجائے یہ جو لوگ ان کے موقف کی حمایت کرتے رہے ان کے نام دے دیے، اور ان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش جس میں آپ نے دیکھا عمران خان صاحب جو وہ نکل گئے ہیں، وہ JUIF بھی ہے، انہوں نے بھی سمجھا سچویشن کو اور اپنے آدمیوں کو وڈرا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ برگیڈیئر محمود شاہ اور جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور اہم معاملہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا۔ متحدہ قومی موومنٹ اس وقت سراپا احتجاج ہے، برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ کہتی ہے کہ برطانوی میڈیا اور برطانوی حکومت کے کچھ ادارے اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج ہوا ہے برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اس کا رد عمل خود برطانیہ کے اندر کیا ہے، BBC کیا کہتا ہے اور برطانوی ادارے، یہ جانیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ BBC میں MQM کے حوالے سے ایک اور دستاویزی فلم کی نمائش کے بعد، اور اسی حوالے سے برطانیہ میں انگلینڈ میں ہونے والی اس تحقیقات کے حوالے سے جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس MQM کے حوالے سے کر رہی ہے مختلف الزامات کے بارے میں، اس کے جواب میں رد عمل کا اظہار کیا ہے MQM نے لنڈن میں بھی، کراچی میں اس سلسلے میں کل ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی اور ایک بڑا جلسہ عام ہوا کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر، جس پہ MQM کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور برطانوی حکومت کو، BBC کو اور لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کو اس کے یہاں پر ہونے والی تقریروں میں متنبہ کیا گیا کہ الطاف حسین کروڑوں پاکستانیوں کے رہنما ہیں اور ان کے خلاف یہ سازش ہے اور اس سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ اسی قسم کے رد عمل کا اظہار برطانیہ میں بھی کیا گیا ہے۔ لنڈن میں BBC کے باہر MQM کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور BBC کے خلاف اس موقع پہ خطبے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ BBC نے ایک BBC نے اپنی اس فلم کے ذریعے عدالتوں پر انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر MQM کی رابطہ کمیٹی کے رکن M انور نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ BBC جو ہے انفلوئنس کر رہا ہے آپ کے برٹش پبلک کو، پاکستانی پبلک کو، انٹرنیشنل پبلک کو ہمارے خلاف، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کے مرضی کے مطابق آئے، جو میں سمجھتا ہوں بالکل صحافت کے نارمز کے منافی ہے۔ لنڈن میں MQM کا احتجاج کس حد تک متاثر کر رہا ہے،
BBC کو یا برطانیہ میں ہونے والی اس تحقیقات کو اور اس کے جواب میں کیا رد عمل ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک بار پھر لندن جاتے ہیں، جہاں پر موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ مرتضی علی شاہ۔ مرتضی، کچھ احوال دیجیے گا کہ یہ جب سے BBC نیوز 8 کی ایک اور فلم آئی ہے MQM کے حوالے سے، اس پر وہاں بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں MQM والے، کراچی میں بھی ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ رد عمل کیا ہے؟ ایک تو اسٹریٹ پہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ حقیقی طور پہ اس کے جواب میں کیا کر رہی ہے MQM؟ جی کامران صاحب، MQM نے پاکستان کی طرف برطانیہ میں بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ MQM کا دعویٰ ہے کہ BBC نے جو ڈاکیومنٹری دکھائی ہے ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے، اس میں MQM کا دعویٰ ہے کہ ان کے لیڈرشپ کو ڈیفیم کیا گیا ہے۔ BBC کے سینٹرل لندن ہیڈ کوارٹرز کے باہر MQM نے پروٹیسٹ کیا، وہاں پر BBC کو ایک پٹیشن پیش کی گئی ہے جس میں MQM نے مختلف اعتراضات اٹھائے ہیں۔ خاص طور پر MQM کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین کے اوپر مقدمات کے حوالے سے MQM کا دعویٰ ہے کہ BBC نے غلط بیانی کی ہے، لیکن جو باقی جو جس تھی اس ڈاکیومنٹری کی، خاص طور پر محسن علی سید، محمد کاشف خان کامران، معظم علی خان، اور ان لوگوں کا جو نام پہلی بار لیے گئے، اور خاص طور پر یہ کہ برطانیہ نے پاکستان سے آفیشیلی اب ریکویسٹ کر دی ہے کہ ان قاتلوں کو، جو سسپیکٹڈ مرڈرز ہیں، ان کو ٹریس کیا جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ اس حوالے سے MQM نے اعتراضات نہیں کیے، لیکن جو جنرل جو ٹون تھی ڈاکیومنٹری کی، اس کے حوالے سے MQM ہے کہ ان کو موقف کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ اس رد عمل کے جواب میں BBC کیا کہتا ہے، اور لندن میٹروپولیٹن پولیس نے کیا کچھ اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے MQM کے اس پروٹیسٹ پر؟ جی کامران صاحب، اسکاٹ لینڈ یارڈ کا موقف ہے کہ آپریشن ہیسٹر کے تحت جن کیسز کے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی تحقیقات ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے کوئی بھی جو لابنگ ہے، کسی بھی قسم کا جو پروٹیسٹ ہے، اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ پولیس کا موقف ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بھی کرمنل انویسٹیگیشنز ہیں ان کو ہر حال میں ریزالو کیا جائے۔ اور یہاں پر جو ایک جنرل پروسیجر ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس کو جس طرح سے اہمیت دی جا رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ اگلے 50 سال تک بھی اگر یہ مرڈر مسٹری ریزالو نہ ہوئی، اس کے باوجود یہ کیس اوپن رہے گا، اس کے اوپر کام ہوتا رہے گا۔ اس سے پہلے ملینز آف پاؤنڈ اس کیس کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں۔ اب تو یہ جتنے کیسز ہیں، جو خاص طور پر منی لانڈرنگ اور مرڈر جو انویسٹیگیشن کا کیس ہے، اس کے لیے تو انہوں نے ایک آپریشن ہیسٹر کے نام سے ایک یونٹ، آپریشنل یونٹ سیٹ اپ کر دیا ہے، جس کے تحت یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ ہیوج اماؤنٹ آف ریسورسز ہیں جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں۔ سو اس حوالے سے BBC ان کا اپنا موقف ہے۔ BBC کا آج یہ کہنا ہے، BBC نے جیو نیوز کو یہ بتایا ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹری تھی اوون بینٹ جونز کی، وہ اس کے جو پورے جو اس کے کانٹینٹس تھے، اس کو کئی لیولز پر چیک کیا گیا، اس کے بعد اس کو ایئر کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ بہت بہت شکریہ مرتضی علی شاہ ہمارے ساتھ۔ کمنٹ سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس قضیے کا جو کہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ پارلیمان کے اراکین دوہری شریعت نہیں رکھ سکتے، حکومتی اراکین دوہری شریعت نہیں رکھ سکتے، تو کیا ججز رکھ سکتے ہیں یا جنرلز رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ججز کی دوہری شریعت کے حوالے سے پارلیمان نے بارہا جاننے کی کوشش کی ہے، مگر جواب نہیں آیا ہے۔ سینٹ میں آج اس سلسلے میں تمام جماعتوں نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے، جس میں ججز کی دوہری شریعت کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا ہے کہ ججز کے نام بھی شائع کیے جائیں جن کے پاس دوہری شریعت ہے، اسی طرح سے جیسے ممبران پارلیمان کے نام شائع کیے گئے تھے، اور اس حوالے سے اب ایک نیا رخ آیا ہے۔ آج سینٹ میں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے اور منظور کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام ججز کے نام سامنے آنے چاہیے جن کے پاس دوہری شریعت ہے۔ یہ متنازع معاملہ ہو گیا ہے کیونکہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کی جانب سے لکھے گئے خطوط کا سپریم کورٹ اور عدالتوں کے رجسٹرار نے جواب نہیں دیا گیا ہے، جس میں پارلیمنٹ نے ان ججز کے نام مانگے تھے جن کے پاس دوسری شریعت ہے۔ دوسری شریعت، دوہری شریعت کے حوالے سے پاکستان میں یہ معاملہ کافی متنازع بن گیا ہے۔ کثیر تعداد میں پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ دوہری شریعت کے حامل پاکستانی انہی پاکستانیوں کی طرح سے محب وطن ہیں جیسے کہ پاکستان میں رہنے والے، بلکہ ان کی شاید پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے لگاؤ بھی رکھتے ہیں، اور شاید ان کی اہلیت بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 17 ارب ڈالر وہ سالانہ پاکستان بھیجتے ہیں، اس لیے پاکستان کے معاملات میں اگر ان کی دلچسپی ہے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ پارلیمان کے دروازے ان پر بند ہو چکے ہیں، حکومتی کئی پوزیشنز کے دروازے ان پر بند ہیں، لیکن کیا ججز دو شہریت رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے پارلیمان کی یہ قرارداد آج ایک نیا رخ ہے، سینٹ میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ اس پر مزید معلومات حاصل کریں گے، اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جناب سعید غنی، جو کہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ آج اس قرارداد میں کیا کہا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
کامران صاحب اس کا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹ میں ہر ممبر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئسچن جمع کرا سکتا ہے، اور اسی طرح ایک سوال جمع ہوا کہ پاکستان میں یہ بتایا جائے کہ جو ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے اس کے کتنے ججز ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے، لیکن اس سوال کا جواب صرف شریعت کورٹ کی طرف سے واضح جواب آیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا جج نہیں ہے جس کی دوہریت ہو۔ اس کے علاوہ دیگر تمام جتنے ہائی کورٹس تھے اور سپریم کورٹ تھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی آئین اور قانون میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف یہ سیدھا جواب آیا، تفصیل انہوں نے نہیں بتائی۔ اس کے بعد متعدد مواقع پر یہ سوال دوبارہ ٹیک اپ ہوا، پھر ایک موشن وہاں پہ جمع ہوا جس پہ کافی بحث ہوئی، پھر اس کے بعد یہ جو قرارداد جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ قرارداد جمع ہوئی، اور اس پر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام جماعتیں جن کے سینیٹرز وہاں سینٹ میں موجود ہیں اس میں بالکل اتفاق رائے تھا کہ یہ جو تفصیل ہے یہ سامنے آنی چاہیے۔ اب اس میں ایک آپ کو جو دلچسپ بات ہے کہ ایک تو جو پارلیمنٹرین کی آپ نے بات کی وہ تو چلیں جی آئین کے اندر پابندی تھی، وہ ممبر نہیں بن سکتے تھے، بن گئے، وہ ایشو ٹیک اپ، وہ اپنی سیٹوں سے فارغ ہو گئے اور وہ ممبر نہیں رہے، آئندہ بن بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں الیاس بلور صاحب نے کمنٹمنٹ دی کہ جی سرکاری افسران جو ہیں ان کی پروموشنز نہیں ہوگی 20 گریڈ سے اوپر اگر ان کے پاس دوہری شہریت ہے، یا تو وہ چھوڑیں گے یا پھر یہ کہ وہ پروموٹ نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن ججز کے متعلق وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کوئی جو ہے وہ قانون نہیں ہے، لیکن آئین کا آرٹیکل 19A پاکستان کے ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، تا وقت یہ کہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو معلومات حاصل کرنے پر۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔